सफ़र के महीने में काले चनों का सदका इस तरह से कर दो, पूरे साल बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से अल्लाह पाक की हिफाजत में आ जाओगे। आज इस वीडियो में बताया गया सदका इस तरीके से देकर पूरा साल बेफिक्र हो जाओ। तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, सफ़र के महीने में काले चने लेकर उनका सदका इस तरह से कर दो, हर हाजत पूरी हो जाएगी, दिल की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। अगर आप दौलत मांगोगे तो दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे उतनी मिल जाएगी। और अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, ऐसा मकसद जिसमें आज तक आपने बहुत मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, फिर भी आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा, आप माह सफ़र में काले चनों का सदका बताए गए तरीके से कर दो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला आपकी हर नेक व जायज़ हाजत को पूरी कर देगा। आपको दौलत, पैसा, रिज्क, किसी चीज़ की कमी बाकी नहीं रहेगी। बस आपको क्या करना है, आपको सफ़र के इसी महीने में, जी हाँ, ये सफ़र का महीना चल रहा है, सफ़र के इस महीने में आपको बाज़ार से काले चने ले लेने हैं और माह सफ़र में, सफ़र के इस महीने में बताए गए तरीके से किसी भी दिन, जी हाँ, कोई भी आज तारीख हो, आज कल परसों जब चाहे आप कर लें, किसी भी दिन बताए गए तरीके से आपको सदका कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, काले चने का सदका आपको कैसे करना है और सदका करते वक्त आपको किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आपको वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे छूट न जाए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वजीफ़े और बहुत से अमाल आपको रोज़ाना जानने को इस चैनल पर मिलते हैं, इसलिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। दोस्तों, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में ज़रूर सुना होगा। पहले तो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग इल्म रखते हैं और दीन को समझते हैं, वो सफ़र के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना कभी नहीं भूलते और लोग काले चनों का सदका सफ़र के महीने में ज़रूर देते हैं। माह सफ़र के अलावा जितने भी महीने हैं उनमें सफ़ेद चीज़ों का सदका करना अफजल माना जाता है, लेकिन माह सफ़र में, सफ़र के महीने में सफ़ेद नहीं बल्कि काले चीज़ों का सदका करना अफजल माना जाता है, क्योंकि सफ़र का महीना बाकी महीनों की निस्बत बिल्कुल अलग है, जुदा है। आपने भी सफ़र के महीने के बारे में ज़रूर सुना होगा कि सफ़र के महीने में आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं और आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएं जैसे ही ज़मीन पर उतरती हैं, ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिन पर ये आसानी से सवार हो सकें, और जिन लोगों ने सफ़र के महीने में सदका किया होता है और ख़ास कर काली चीज़ों का सदका किया होता है, जैसे कि काले चने का सदका किया होता है, तो ये बलाएं किसी भी सूरत उस शख्स पर सवार नहीं हो पाती। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता, ये उन पर सवार हो जाती हैं और पूरे साल के लिए यानी आइंदा सफ़र का महीना आने तक उनके ऊपर ही सवार रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई ख़ास, कोई मखसूस मुसीबत या परेशानी या बला लेकर आई होती है। जैसा कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिज्क की तंगी, कुछ रिज्क में बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े अपने साथ लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ रिज्क की तंगी लेकर आई है, तो वो शख्स सख्त गुर्बत और रिज्क की तंगी का शिकार हो जाता है। फिर वो शख्स जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो मर्जी हिकमत चला ले, दिमाग लगा ले,
کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اس طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو پھر وہ سخت بیمار رہنے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹرز لاکھ کوششیں کر لیں، ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ اس شخص کو اصل مرض، اصل بیماری کیا ہے۔ لیکن میری پیارے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتی ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتی ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے جس طریقے سے ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی، آپ کے دل کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے انشاءاللہ تعالی ایسے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو دولت مند بننا ہے، آپ امیر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کے گھر میں پیسہ اور رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یا آپ اپنے کسی اور مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ نظر بد سے بھی کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے دینا ہے اور کس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو کالے چنوں کے صدقے کے بارے میں بتاؤں، آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں۔ یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی ایک لائک سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، یہ بالکل فری ہے، لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، دوسرے ہمارے مسلمان بھائی بہنوں تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجئے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آئیے ہم جان لیتے ہیں کہ آپ کو ماہ سفر میں کالے چنے کا صدقہ کیسے کرنا ہے، اور کالے چنوں کا صدقہ کرتے وقت آپ کو کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے گھر 1 پاؤ یا آدھا کلو چنے پڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کالے چنے موجود نہیں ہیں تو آپ کو بازار جانا ہے، مارکیٹ سے آپ کو کالے چنے خرید لانے ہیں۔ آپ کسی بھی دکان سے کالے چنے خرید لیں، 1 پاؤ یا آدھا کلو کا صدقہ کرنا ہے۔ آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں، 1 کلو لے لیں، 2 کلو لے لیں تو اور بہتر ہے، کم سے کم آدھا کلو یا 1 پاؤ ضرور لے لیجئے۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ کو ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علی محمد اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد یہ بھی ایک درود پاک ہے، یا بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جی ہاں، یعنی کہ نماز والی درود شریف، جو درود پاک ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں آپ وہ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک بار جو درود پاک نماز میں پڑھی جاتی ہے یعنی درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یہ درود ابراہیمی ہے، ہم سبھی لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ کتنی بار پڑھیں گے آپ؟ 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں، یا اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 3 بار ضرور پڑھ لیں۔ تو 3 مرتبہ یعنی 3 ٹائمز درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ دولت چاہتی ہیں،
آپ سارا سال بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اب آپ کیا کرنا ہے، آپ کو جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے سب سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ اب آپ کو سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر یہ قرآن پاک کی ایک سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کو سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسری نمبر پر قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق قرآن پاک کی 113 نمبر پر سورہ ہے۔ سورہ فلق کی تلاوت بھی سن لیجئے، یہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماں بہنوں، یہ ہے سورہ فلق، آپ سب کو یاد ہوگی۔ یہ سورہ فلق ہے، آپ کو اسے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے صرف 3 بار، 3 ٹائمز، یعنی کہ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ ناس پڑھنی ہے۔ جی ہاں، سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ ہے، یہ سورہ فلق کے بعد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی 30ویں پارے میں موجود ہے۔ آپ کو ہم ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سورہ ناس کو بھی آپ کو 3 بار یعنی کہ 3 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں، ان کو پڑھنے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ہم نے جب آپ کو سورہ پڑھ کر سنایا تو شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھا، تو آپ کو ہر بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے، صرف شروع میں ایک بار پڑھ لیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں اور سورتیں پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے، ان کے حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، اچانک آنے والی مصیبتوں سے وہ بچ جاتا ہے، اللہ پاک کی پناہ میں رہتا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو پھر سے 3، 7 یا 11 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے سامنے جو چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے، ان کو صدقہ کر دیں۔ کالے چنوں کو آپ کو صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ کر لیں۔ آپ کچا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، پکا کر بھی دے سکتی ہیں۔ اگر آپ کالے چنوں کو پکا کر بھی صدقہ کریں تو بہت بہتر ہے، آپ کچا بھی صدقہ کر سکتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ کے تمام بند راستے کھل جائیں گے، آپ کی تمام مشکلیں
इंशाअल्लाह ताला ऐसे दूर होने लगेंगी जैसे कभी थी ही नहीं। आप सारा साल मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाजतों को पूरा फरमाए, हम सब को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बलाओं से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में दिल से आमीन भी ज़रूर लिखिए।